میدان عرفات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو عورتوں کے معاملات میں، اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، اور یاد رکھنا تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی امان اور حفاظت کے ساتھ اپنے عقد میں لیا ہے۔ اور پھر یاد رکھنا وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور اسی کلمہ، اسی اللہ کی امان ہی کی وجہ سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ اور وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ، اور تمہارا ان پر حق ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اِلَّا أَن يُعْطِينَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا، ہاں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ تمہارے گھر میں، تمہارے بستروں میں ایسے افراد کو نہ بیٹھنے دیں، تمہارے گھر میں ایسے آدمی کو نہ آنے دیں جن کا آنا تمہیں ناگوار ہو۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اور ارشاد فرمایا فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ، اگر ان معاملات میں وہ تمہاری نافرمانی کرتی ہیں، فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّجٍ، تو مناسب ان کو سزا بھی تنبیہ کے طور پر دے دیجیے گا، لیکن وہ حد سے زیادہ تجاوز نہ کرنا، ایسی سزا نہ دینا جس سے کوئی زخم ظاہر ہو جائے، ایسی سزا نہ دینا جس سے ہڈی ٹوٹ جائے۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے رزق کی ذمہ داری اور ان کے لباس کی ذمہ داری اپنی حیثیت کے مطابق وہ تمہارے ذمہ لازم اور واجب ہے۔ اس حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان باتوں میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ عورتیں تمہارے عقد میں جو آئی ہیں، یہ اللہ کے امان اور حفاظت کے ساتھ آئی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ میاں بیوی کا جو باہمی تعلق ہو گیا، اور آدمی کو بیوی پر جو اختیار اور قدرت حاصل ہوئی ہے، اس قدرت اور اختیار کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر وقت جو بات اسے کہے سخت سے سخت، کڑوی سے کڑوی، جس قسم کی اسے پٹائی کرے، جس قسم کی اسے مار دے، اس کی اجازت ہے شوہر کو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ تم یاد رکھنا کہ تم دونوں کے بیچ میں اللہ پاک خود حائل ہے، وہ اللہ پاک کی امان میں ہے پہلے، اور پھر وہ آپ کے عقد اور نکاح میں ہے۔ پہلے وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کے امان میں ہے، اس کے بعد وہ آپ کے نکاح میں ہے۔ لہذا اگر تم اس کے ساتھ کوئی ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے، تو یاد رکھنا آپ نے ظلم اور زیادتی اس کے ساتھ کی ہے جو اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کے امان میں ہے۔ تو جب اللہ کے امان اور اللہ کی حفاظت میں جو شخص ہے، اس کے ساتھ اگر آپ زیادتی کرو گے تو یاد رکھنا پھر اللہ پاک پوچھے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو مثال دی ہے، یہ مثال عرب کے اس معاشرے کے ساتھ بہت زبردست اس کی موافقت ہے۔ ہوتا یوں تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کا دشمن ہوتا تو اگر علاقے کا، محلے کا کوئی آدمی یہ کہتا کہ بھئی وہ فلاں آدمی، اس کو میں نے امان دیا ہے، اس کو میں نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ تعرض نہ کرے، تو وہاں کا قانون اور ضابطہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا۔ نہیں بھائی فلاں نے اپنی امان میں اسے لے لیا ہے، لہٰذا اب تعرض اس کے ساتھ نہ کیا جائے۔ اور اس قسم کے مسائل روزانہ پیش آتے تھے کہ کسی نہ کسی کو ہر کوئی اپنے امان میں لے لیا کرتا تھا۔ جس آدمی کو کسی سے خدشہ اور خطرہ ہوتا تھا وہ کسی دوسرے کے پاس چلا جاتا تھا کہ بھائی مجھے امان دے دو۔ اگر وہ اس امان کا اعلان کر دیتا کہ بھائی یہ آدمی فلاں میری حفاظت میں ہے، میری کفالت میں ہے، کوئی آدمی اس کے ساتھ تعرض نہ کرے، تو قانون یہی ہوتا تھا، ضابطہ یہی ہوتا تھا کہ اسے امان مل جایا کرتا تھا اور کوئی بھی اس کے ساتھ تعرض نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی معاشرے کو اور اسی خاص عادت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ خواتین اللہ کی امان میں ہیں،
یہ اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ جس طرح سے تمہارے ماحول میں اور معاشرے میں جو آدمی کسی کی امان اور حفاظت میں آ جاتا ہے تو تم سب سمجھتے ہو کہ اس کے ساتھ تعرض نہ کیا جائے، ظلم اور زیادتی نہ کی جائے، اسی طرح سے عورتیں بھی اللہ پاک کی امان اور حفاظت میں ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرنا، ظلم اور زیادتی کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرتے رہنا۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اسی امان ہی کی وجہ سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، اس عقد کی وجہ سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، لہٰذا ان کے حق ادا کرتے رہنا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق بتایا۔ کیا حق بتایا؟ فرمایا ان کے رزق کی اور ان کے لباس کی اور ان کی ضروریات کی کفالت حسب حیثیت کرتے رہنا۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر عورت آپ سے حیثیت سے زیادہ کا مطالبہ کرتی ہے تو آپ اس کے پابند نہیں ہیں، آپ اتنے کے پابند ہیں جو آپ کی وسعت ہے، جو آپ کی گنجائش ہے۔ اگر ایک آدمی وہ 2 ٹائم کھانا کھلانے کی استطاعت رکھتا ہے تو 3 وقت کا کھانا کھلانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو اس کی حیثیت میں ہے اپنی حیثیت کے حساب سے یہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اپنی حیثیت اور محنت کے حساب سے جو ہاتھ آئے گا اسی کو اپنے اہل عیال پر ثواب کی نیت کرتے ہوئے خرچ کرے گا تو اس کو اجر ملے گا۔ لیکن عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ سالانہ 1 جوڑا کپڑا دینے کی استطاعت رکھتا ہے تو جو 2 جوڑوں کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے۔ اگر یہ 2 کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ ہر پروگرام کے اندر اور ہر محفل کے اندر نیا جوڑا دینے کا پابند نہیں ہے۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق یہ جو لفظ حدیث نے بتایا کہ بالمعروف، اپنی گنجائش کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، تو اس سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ ہمیں وہ حاجات اور وہ ضروریات تو پوری کرنی چاہیے جہاں تک حیثیت ہے، لیکن ایسی خواہشات کے جن خواہشات کے پورا کرنے میں اللہ پاک کی نافرمانی ہو، ایسی خواہشات کو ہرگز آدمی پورا نہ کرے۔ مثلا آدمی کی حیثیت نہیں ہے لیکن قرض لے کے اسے پورا کر رہا ہے، اور قرض لوٹانے کی حیثیت بھی اس کے پاس گنجائش بھی نہیں ہے، کوئی حرام مال حاصل کر کے اس کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، تو ایسا کرنا شوہر کے لیے جائز نہیں ہے اور نہ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ جب یہ ذمہ داری میں بھی نہیں ہے، یہ اس کے لیے جائز بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی چیز جس کا اللہ پاک نے اسے مکلف نہیں بنایا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے اور وہ آخری جو ان کا وقت تھا، تو کسی نے ان سے یہ کہا اپنے ایک عزیز نے کہ فلاں میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ تو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور جا رہے ہیں، میں آپ کی بیٹیوں کے نام اتنا پیسہ کر دوں، بیٹیاں تھیں تو آپ کے چلے جانے کے بعد یہ استعمال کر لیں گی۔ تو ارشاد فرمایا میری حیثیت میں جو کچھ تھا وہ میں نے کر دیا، میری حیثیت اور طاقت میں جو کچھ تھا وہ میں نے کر دیا، باقی تو نے جو حرام کا پیسہ جہاں سے کمایا ہے وہاں واپس لوٹا لے، مجھے اور میری اولاد کو اس حرام کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی اولاد کو حرام کا مال نہیں کھلا سکتا، ناجائز مال نہیں کھلا سکتا۔ تو کس قسم کے انداز تھے ان لوگوں کے، اللہ پاک سے کتنا ڈر رکھا کرتے تھے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملات میں اللہ پاک سے ڈرنا، اگر انہیں تم حرام کھلاؤ گے تو قیامت کے دن یہ تمہارے سامنے پوچھیں گی، تم سے سوال کریں گے۔ اور سلف الصالحین کی عورتوں کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جب بھی مرد باہر کاروبار کے لیے محنت اور مزدوری کے لیے نکلا کرتا تھا تو وہ صبح اسے خاص نصیحت کیا کرتی تھی کہ بھئی دیکھنا حلال کما کے لانا، حرام کا لقمہ گھر میں مت لے کے آنا، حرام کا مال مت لے کے آنا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ بالمعروف، جو آپ کی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق تم ان پر خرچ کرو، اس حیثیت کے مطابق خرچ کرو، اور جو آپ کی حیثیت نہیں ہے اس کے آپ مکلف نہیں ہیں۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی بتائی ہے کہ اس کے رشتہ داروں میں سے، عورت کے رشتہ داروں میں سے، بیوی کے رشتہ داروں میں سے جن رشتہ داروں کا آنا آپ کو ناگوار گزرتا ہے آپ انہیں منع کر سکتے ہیں، آپ اسے روک سکتے ہیں کہ فلاں صاحب کو آپ نہ بلائیے۔ ہاں، والدین کو نہیں روک سکتے، والدین کو آپ آنے کی اجازت دیں گے، وہ ملنے آئیں، بیوی کے والدین
باقی اس کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کو اگر آپ یعنی وہ بھی اس صورت کے اندر ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے آنے کی وجہ سے کسی فتنے کا خدشہ ہو سکتا ہے اور کوئی برائی پیدا ہو سکتی ہے تو پھر آپ روک سکتے ہیں، بلا وجہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال جتنا ایک آدمی حسن معاشرے کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان گرامی ہے کہ تمہارے اعمال میں سے سب سے پہلا جو عمل اللہ پاک کے یہاں تولا جائے گا معاشرت میں سے، وہ آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ برتاؤ تولا جائے گا۔ اگر اس برتاؤ کے اندر وہ اچھا ہو گیا تو باقی معاملات میں بھی وہ اچھا ہو جائے گا۔ حسن معاشرت کا سب سے پہلا عمل یہ میزان پر رکھا جائے گا اور یہ تولا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے کریمانہ اخلاق تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی بیویوں کے ساتھ اس قدر حسن سلوک تھا، اس قدر حسن سلوک تھا کہ اس حسن سلوک کی مثال نہیں ملتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں مارا۔ اجازت دی ہے، اجازت ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے از خود کبھی یہ عمل نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرم گفتگو فرمایا کرتے تھے، گھر کے چھوٹے موٹے کام کاج میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، گھر میں آتے بکری کا دودھ بھی کبھی کبھی نکال لیا کرتے تھے، گھر میں آتے کبھی کبھی میں صفائی کر رہی ہوتی اس میں میرے ساتھ تعاون کر دیا کرتے تھے، گھر میں آتے کبھی کبھی اگر کوئی چیز پک رہی ہو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تعاون کر دیا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق تھے۔ اتنا بلند و بالا مقام ہونے کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی اس طرح سے تھی، اور جب اس طرح سے زندگی تھی کتنی خوشگوار زندگی تھی، اس قدر آپس میں پیار تھا، اس قدر آپس میں محبت تھی کہ اس محبت اور پیار کی مثال نہیں ملتی۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، جب یہی پیار اور یہی محبتیں میاں بیوی کے بیچ میں ہوگی تو اولادیں ان پیاروں کو، ان محبتوں کو دیکھیں گی، اور جب اولادیں ان پیاروں کو اور محبتوں کو دیکھیں گی تو یہ بیٹا جو ابھی آپ کے یہاں تربیت پا رہا ہے، کل جب اس کے گھر میں کسی کی بچی آئے گی تو یہ اس کی رعایت رکھے گا، اسے معلوم ہوگا کہ ہاں میرے والد کو میں نے دیکھا کس قدر وہ اپنی میری ماں کا لحاظ رکھا کرتے تھے، کس قدر حسن معاشرے کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے، تو یہ بچہ، یہ بیٹا جوان ہو کے اسی طرح سے اپنی گھر والی کے ساتھ اچھی زندگی گزارے گا۔ اور جو بیٹی ہمارے گھر میں جوان ہو رہی ہے، جو ہمارے گھر میں تربیت پا رہی ہے، جب وہ دیکھے گی کہ میری ماں کا کیا حسن سلوک ہے، کتنے اچھے اخلاق ہیں میری ماں کے والد کے ساتھ، تو یہ بیٹی بھی کل جب شادی اس کی ہو جائے گی، دوسرے گھر میں جائے گی تو یہ اپنی ماں کی زندگی سامنے رکھ کر زندگی گزارے گی۔ آج گھروں میں فسادات اسی لیے ہوتے ہیں، اور رشتے ہو گئے اور رشتے ہو جانے کے بعد رخصتی بھی ہو گئی، چند دنوں کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ فسادات شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ فسادات اسی لیے ہوتے ہیں کہ صحیح تربیت نہیں ملی ہوئی ہوتی، اور وہ فسادات اسی لیے ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کے جو باہمی تعلقات تھے ان تعلقات میں خوشگواری نہیں تھی، وہ تعلقات اچھے نہیں تھے، ان تعلقات کے برے نتائج اولادوں پر بھی پڑتے ہیں۔ تو اس لیے اچھی طرح سے یہ بات ذہن نشین فرما لیں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آدمی جتنا گھر کے اندر اچھے اخلاق سے رہے گا اتنا اللہ پاک کے یہاں اس کا بلند مقام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔